الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال أفضل الأعمال الصبر والسماحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں نے پڑھی ہے، پھر اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل کے بیٹے امام عبداللہ نے اپنے والد کی زوائد مسند میں، اور امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان کے اندر بسند صحیح نقل کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے. آج انشاءاللہ اسی آیت، اسی حدیث پر کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں یاد رکھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں یہ پوری اتنی بڑی سورت، اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے سورت ختم کیا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والوں کو چار باتوں کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ چار باتیں اس لیے تم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے ان چار باتوں پر رکھا ہے، لعلکم تفلحون. وہ چار باتیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والوں، ایمان لانے والوں، جنہوں نے اللہ کو تسلیم کر لیا، اسلام کو تسلیم کر لیا، اللہ کی الوہیت، ربوبیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر لیا. ایسا کرو، چار باتوں پر عمل کرو. نمبر 1، اصبروا. اصبروا، صبر کرو. صبر کیا چیز ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روک رکھنا. کسی چیز کو آپ روک لیں، اس کو کہا جاتا ہے صبر. شریعت کے اصطلاح میں صبر کہا جاتا ہے انسان اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر روک لے، ادھر ادھر نہ جائے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر وہ ڈٹا رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچے. اسی چیز کا نام صبر ہے. نبی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں صبر کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا. نمبر 2، وصابروا. صرف اکیلے صبر نہ کرو، دوسروں کو بھی صبر کرنے کی برابر تعلیم دو، اپنے ہی تک محدود نہیں. کیونکہ صبر ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس پر آدھے ایمان کا، اسلام کا دار و مدار ہے. تو اس لیے خود بھی صبر کرنا ضروری ہے، اپنے اہل عیال کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، دوسروں کو بھی صبر کرنے کی دعوت دیتے رہو. جیسے قرآن پاک کے اندر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برائی سے روکتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دیتے ہیں. تو ضروری ہے کہ انسان اپنے اہل ویال کو صبر کی تعلیم ذرا غور کرے. صرف اس عمر کا 8-9 سال کا بچہ ہے، نبی علیہ السلام کا چچا داد بھائی. اب اس کو نصیحت کیا کرنی ہے؟ وعلم، بیٹے عبداللہ وعلم،
ان النصر مع الصبر، ہمیشہ صبر کرنا۔ 8 سال کے بچے کو نبی علیہ السلام صبر کی تعلیم، وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یہ تو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد مہربانی کب ہوتی؟ جب بندہ صبر کرے۔ تو ایک بہت بڑی، اسی لیے جو یہ ہم نے بتایا کہ اللہ رسول نے اپنے چچا زاد بھائی چھوٹے سے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، اس میں تقریباً 10-12 باتوں کی تعلیم دی اللہ رسول نے۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے ہر باپ کے لیے ضروری ہے، ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد، اپنے چھوٹوں کو بیٹھائے اور ان باتوں کی وہ تلقین کرے، تعلیم۔ وَعَلَمْ، پیارے بچے اچھی طرح سے یاد رکھنا، أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا بندہ کا مستحق ہوتا ہے جب وہ صبر کرے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، استعینوا بالصبر، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، کس کے ذریعے؟ صبر۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا کب؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو 2 چیزوں کی پابندی کرو، نمبر 1 صبر اور دوسرے صلاۃ، صبر کرو اور نماز کی پابندی۔ اس سلسلے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، تو وَصَابِرُوا، خود صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین۔ استاد ہے تو اپنے طلبہ کو، اسٹوڈنٹ کو، شاگردوں کو، باپ ہے اپنے اہل وعیال کو، بڑا ہے اپنے چھوٹوں کو، جہاں بھی ہو۔ اسی لیے اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے نواسے اپنے ماموں سے، ماموں جان میں تو چھوٹا تھا نہیں کرتا، لیکن آپ تو ہمارے نانا کی مجلس سے بیٹھے تھے، اللہ کے رسول کی مجلس میں، کیف کان مجلس رسول اللہ، آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں کیا کیا ہوتا تھا، کتنی پیاری بات بیان کی۔ بیٹے حسن یا حسین، کان مجلس علم وحلم وصبر، اللہ کے رسول کی مجلس میں علم ہوتا، صبر کی تعلیم دی جاتی، تحمل بردباری کی دعوت۔ اللہ اکبر، یہ نبی علیہ السلام صاحب کی محفل اور ہماری محفلیں جو ہے خالص ہیں۔ تو دوستو کامیابی کی بات، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو۔ نمبر 2 وَصَابِرُوا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، صبر کی دعوت دو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے اہل وعیال کو، اپنے ماتحتین کو، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، تربیت اس کی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 وَرَابِطُوا، رابطو مرابط، یہ کیا چیز ہے؟ ربط کے معنی آتے ہیں عام طور پر کسی چیز کے لیے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رباط۔ اسی لیے شریعت میں رباط کے کئی معنی بتائے گئے۔ نمبر 1 میدان جنگ میں دشمنوں کے آنے کا جس طرح سے خطرہ ہو، سارے مجاہدین سو جائیں اور جن مجاہدین کی ڈیوٹی وہاں لگا دی جاتی ہے کہ یہاں بالکل تیار رہو، ادھر سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ ہے، اگر کوئی خطرہ محسوس ہو فوراً فوج کو خبر کرو، کتنی سخت ڈیوٹی ہو، اس کو کہا جاتا ہے رابطو مرابطہ۔ کیوں؟ ان کو ایک ہی جگہ ڈٹ جمے رہنا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آج راڈار ہوتے ہیں، کیمرے، کس کا جنگی پلین ملک میں آ رہا ہے اس کو کس میں دیکھنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ سوئے گا، اس کی تو نگاہ صرف ایک ہی جگہ پہ ڈٹی ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے ایک ہی چیز پر جمع ہوا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ منٹوں کی بات ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو چلا جائے باہر چائے پینے کے لیے، ذرا آرام کرنے کے لیے،
اتنے میں کوئی جنگی پلین حدود پار کر کے نقصان پہنچا. یہ ہے اس عمل کو کہا جاتا رابطہ، اس کی بڑی فضیلت ہے. نمبر 2، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بہ الدرجات. لوگوں کو کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے اعمال جس سے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. صحابہ کرام تو اپنی زندگی کے سب سے بڑا مقصد یہی سمجھتے تھے. سب سے بڑا مقصد ان کا کیا تھا کہ کتنی نیکیاں اکٹھا کرے اور کامیاب ہو جائے. اسی لیے اللہ جنگ احد میں ایک صحابی تھے سعد ابن الربی. جب جنگ ختم ہو گئی اور صحابہ کرام اللہ کے بدات خود زخموں سے چور، ہر ایک کو زخمی ہے. ذرا زخمیوں کی مرہم پٹی ہوئی تو کچھ جو شہداء نظر آ رہے تھے ان کو بلا کے لایا گیا. اللہ سبحانہ فرمایا دیکھو سعد ابن الربی کو دیکھو کہاں ہے، سعد ابن الربی کو دیکھو کہاں ہے رضی اللہ عنہ. یہ انصاری صحابی تھے. سعد ابن الربی کہاں ہے؟ لوگ ادھر دوڑے. بعض روایتوں میں حضرت ابی ابن کعب کو بھیجا. ابی ذرا دیکھو اس میدان میں سعد ابن الربی کہاں ہے. اللہ اکبر. حضرت ابی ابن کعب یہاں گئے وہاں گئے، ڈھونڈ رہے. اللہ رسول کا حکم ہے اور نام لے کر کے فرمایا دیکھو وہ کہاں ہے. کہتے ڈھونڈتا ہوا دور گیا کہ ایک لاش پڑی ہوئی نظر آئی. کہا میں تیزی کے ساتھ وہاں پہنچا تو جان نہیں نکلی تھی. وہ سعد ابن الربی تھے. اور بس حرکت میں اتنے زخم، لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہمیں جنت کا مستحق بنا دے. اللہ سے ابی ابن کعب پہنچے. اللہ نے اللہ رسول آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اللہ رسول خیریت سے ہیں؟ ہاں خیریت سے ہیں. کہا اللہ کے رسول سے میرا سلام کہو. کہے تو کس وقت تیر اور تلوار کے 82 زخم میرے اوپر ہے بدن میں، اور اندازہ لگ رہا ہے کہ اب میری موت آنے والی ہے. دیکھ تو اللہ کے رسول سے جا کر کے ہماری اطلاع کر دو اور یہ بھی کہہ دو کہ سلام کرو کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. ہمارے ایمان لانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت تک پہنچا دے. تو کبھی امید ہے کہ شہادت کے بعد ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی. ایک تو اللہ کے رسول سے، دوسرے ہماری قوم کو، انصار کو، میرے خاندان قبیلے کے لوگوں کو جا کر کے بتاؤ کہ یاد رکھو مدینے کے انصاریوں اور میرے قبیلے کے لوگوں، اگر تمہارا ایک بچہ بھی زندہ ہے اور نبی کو کسی دشمن نے تکلیف پہنچا دی تو یہ نبی کے ساتھ وفاداری نہیں ہوگی. میں نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، اور ہماری اولاد کو بھی چاہیے کہ ہمارے بات نفی سے نبی علیہ السلام سے وفاداری کا. اتنے ان کا تو مقصد یہ تھا، کچھ نہیں. ایک صحابی آئے، اللہ اکبر، قوم کے سردار ہانی بن شریح، ہانی بن یزید، اللہ اکبر، جب پورے خاندان قبیلے کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جب سب ایک ہفتہ 15 دن 2 ہفتے 3 ہفتے 1 دن سیکھ لیا، سب لوگ جانے لگے تو اللہ رسول نے سب لوگوں کو بلایا. تم کہاں رہتے ہو؟ ہم تو فلاں محلے میں رہتے ہیں. اچھا جاؤ، اتنی زمین وہاں جو بیت المال سے ہے تم کو دے دیتے ہیں، جاؤ اونٹ بیل خریدو، اپنی کسانی کا کام یعنی کھیتی کے لائق زمین بناؤ. دوسرا آیا، آپ کہاں؟ اچھا تم کو جتنے نو مسلمین تھے سب کو اللہ رسول نے زمینیں دے دی. اور سردار کی باری آئی ہانی بن یزید کی، اللہ رسول نے ان کو بلایا چونکہ سردار تھے. ہانی تم کہاں رہتے؟ اللہ رسول میں تو ذرا فاصل رہتا ہوں. اچھا جاؤ، تمہیں کتنی زمین چاہیے تم کو دے دیا جاتا ہے. اللہ کہتے یا رسول اللہ زمین نہیں بلکہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ،
آپ مجھے کوئی ایسی عمل، زمین کیا کروں گا، مجھے کوئی ایسی عمل بتائیں کہ جس عمل کی برکت سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ، ملتی ہوئی زمین سے بڑی اہمیت کیا ان کی؟ زمین تو آتی لیکن جنت ملنے چاہیے۔ جو اللہ رسول دے ہی رہے ہیں تو زمین نہیں لیں گے، کیا مل لیں گے آپ؟ جنت۔ اللہ سے جاؤ، افشی السلام واطعم الطعام، جاؤ خوب کثرت سے سلام پھیلاؤ، مسکین محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، اور تم تہجد کی اللہ نماز۔ تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں ایسا عمل جس سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کریں گے؟ صحابہ نے کہا بلا یا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 اسباغ الوضوء علی المکارہ، کتنی بھی تکلیف ہو لیکن وضو کرو تو پورا اچھی طرح سے کرو۔ تکلیف سے پانی کتنا بھی ٹھنڈا ہو برداشت کرو، 3 مرتبہ سنت کے مطابق وضو کرو پورا۔ ایسا نہیں کہ ٹھنڈا ہے تو ذرا سا ہوتا ہے نا، ایسے پانی ہو سکتا ہے بڑا گرم ہو، ایک مرتبہ پکڑ لینے کے بعد دوبارہ ہمت نہ پڑے، تکلیف تو ہے، لیکن نبی کی سنت کیا ہے؟ ہر وضو کو 3 مرتبہ جلد بازی نہ کرو، برداشت کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کے گھٹنے میں، کسی کے کمر میں تکلیف ہو، جھکنا وضو کرنا کتنا بھاری، لیکن تکلیف کے باوجود آدمی اگر وضو مکمل کرتا سنت پر کے مطابق 3 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، جنت میں درجات جیسے کہ آیا کہ 1 قدم پر 1 نیکی، 1 گناہ معاف اور جنت کا 1 درجہ بلند۔ پھر نمبر 2 وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، گھر میں پڑھ لینے، دکان مصلی بچھا کے پڑھ لینے کے بجائے ان قدموں سے چل کر کے مسجد کی طرف جاؤ۔ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ، اللہ نے قید دیا ہے، صحت ہے، جاؤ مسجد تک۔ اگر مسجد دور ہے، اللہ نے اگر دونوں پیر درست رکھا ہے تو ذرا پیدل چل کر کے جاؤ، گاڑی کا اس کے استعمال کے بجائے پیدل جاؤ۔ یہ تمہارے ایک قدم جو ہوتے ہیں نماز کے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ چاہیے۔ نمبر 3 وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا تاکہ ہماری اگلی نماز چھوٹ نہ جائے، جماعت نہ ترک ہو جائے۔ 3 اعمال بیان کیا، اور فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، ان کی ان تینوں عمل کی پابندی کرنا، یہی کیا ہے؟ ورابطو ہے، کیا ہے؟ رباط ہے۔ اور تیسرا معنی میرے بھائی، ورابطو آپس میں، اسلام کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، آپس میں مل کر کے رسی پکڑ، سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر، سب آپس میں اتفاق کے ساتھ۔ لیکن اتفاق پر رہنے کے لیے ممکن ہے کہ دن بھر میں 2-4 ساتھیوں کی 2-4 باتیں سننی پڑے اور صبر کرنا پڑے، لیکن غیروں سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن آپ اجتماعیت کے برقرار رکھنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو کر کے نہ خود الگ ہوتے ہیں، نہ مسجد الگ کرتے ہیں، نہ مدرسہ الگ کرتے ہیں، ساتھ مل کر کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ربط قائم، کیا ہے؟ فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا۔ انسان ملت سے رابطہ ہونا چاہیے، اور ملت اسلامیہ کی ایک بہت بڑی تعلیم کیا ہے؟ اجتماعیت، آپس کا اتفاق اور اتحاد۔ فرد قائم، ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں،
موج ہے دریا میں او بیرون دریا کچھ نہیں. کتنی پیاری بات. موجیں بڑی بڑی کشتیاں پھینک دے رہی دیتے ہوں گے, ایسا اٹھا کے پھینک دیتی ہیں کہ وہ تو اسکریپ ہی میں جاتی ہے. وہ موج ہے, لیکن موج کی ساری قوت کیا ہے؟ سمندر کے پانی. جب تک سمندر سے جڑی ہے موج ہے, اور سمندر سے الگ ہو گئی تو جا کر کے سوکھ جاتا ہے پانی, کسی کام کے. یہی معاملہ انسان. مسلمانوں کی ساری قوت ایک مسلمان کا مسلمان بن کر کے رہنا, فرد قائم ربط ملت سے, ملت اسلامیہ سے جڑے رہنے کی اس کی کیا ہے؟ اس دینداری. اسی لیے اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو سنن ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت, الذی یخالط الناس ویصبر علی آلامہم, میرا وہ امتی جو لوگوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے اور لوگوں میں سے کسی کے کوئی تکلیف دیتا ہے, کسی کے زبان سے کسی کے حرکت سے تکلیف آتی ہے تو صبر کر لیتا ہے, الگ نہیں ہوتا, ان سے جڑا رہتا ہے. خیر, یہ زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے بنسبت اس انسان کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ کر کے سب سے الگ اور کنارے ہو جاتا ہے. ورابط یہ ہے ربط. نمبر 4 اصبروا وصابروا ورابطوا. نمبر 4 واتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. ہمیشہ برائیوں سے, گناہوں سے, منکرات سے اپنے آپ واتقوا اللہ, اپنے اندر تقوی پر. 4 ہو گئے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیابی کو اللہ نے ان 4 باتوں میں رکھا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, مجلس بھری ہوئی جمی ہوئی ہے, ایک شخص آیا, یا رسول اللہ ای الاعمال افضل. بہت سارے اعمال ہیں اسلام میں, لیکن بتائیں سب سے افضل اعمال اسلام میں کیا ہے؟ آپ نے بڑا ارشاد فرمایا, سب سے بہترین عمل اسلام میں 2 ہیں, الصبر والسماح, صبر کرنا اور ایک دوسرے کو سماحت یعنی درگزر کرنا. صبر شریعت کی راہ میں, اسلام کی پابندی, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں جتنی تکلیف, جتنی مشکلات, جتنی پریشانیاں آئیں, آپ ہمارا ہر حالت میں صبر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ سماح, ایک دوسرے کے ساتھ عفو, درگزر, معاف کرنا, اور ایک دوسرے سے درگزر کرنا. یہی 2 سب سے بڑے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے اندر یہ 4 اعمال پیدا ہو جائیں, تاکہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں کا فائدہ کامیاب ہو. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.